شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت داؤد و سلیمان اور حضرت زکریا و یحییٰ کے درمیان کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام علم فلکیات کے ماہر تھے۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل میں توریت کا کوئی حافظ باقی نہ رہا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا، لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بچپن ہی سے توریت حفظ کر لی تھی، اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور توریت کو سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دانا اور متقی آدمی تھے اور بنی اسرائیل میں قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنا موجودہ پیالہ نکالا۔ اس پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا۔ پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عمارت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کیسے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، بلکہ آپ نے تعجب کے طور پر فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا اور اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ 100 سال تک فوت شدہ حالت میں وہیں پڑے رہے۔ اس 1 صدی کی مدت کے دوران بنی اسرائیل میں طرح طرح کے حادثات و واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف دوبارہ فرشتہ بھیجا اور اس نے حضرت عزیر علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ آپ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ یہاں 100 سال تک رہے ہیں۔ اپنے کھانے پینے کو دیکھیے، یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اسی طرح موجود تھیں۔ رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا اور ایک ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت دیکھ رہے تھے۔ پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت چڑھایا، جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے
اپنے گدھے پر سوار ہو کر محلے میں تشریف لے آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر تک پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور اس سے پوچھا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی، پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر کا نام بھی نہیں لیا، اب تو لوگ بھی انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال مردہ رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس عورت نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو لاپتہ ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں اور ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بصارت لوٹا دے، پھر میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں۔ وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ کے پوتے بھی مجلس میں موجود تھے، وہ سب بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر تشریف لائے ہیں۔ عزیر کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں، اور اللہ نے عزیر کو 100 سال بعد زندہ کیا ہے۔ لوگوں کو یقین نہ آیا، وہ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ لوگوں نے آپ کے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو توریت زبانی یاد نہیں تھی، اور تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا، لہٰذا آپ ہمیں توریت دوبارہ لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں توریت کا ایک اصل نسخہ محفوظ مقام پر ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا تھا، جس کا علم عزیر کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اس مقام پر لے گئے اور زمین کھود کر وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور الفاظ مٹ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے کہ آسمان سے 2 شہاب اترے اور آپ کے سینے میں داخل ہو گئے، جس سے فوراً آپ کو پوری توریت یاد ہو گئی۔ آپ نے نئے سرے سے توریت لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہا، بے شک موسیٰ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری توریت سنا سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت اور عقیدت گمراہی میں بدل گئی، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس بات کا انکار کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان
اور تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائے۔ اس آیت میں لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ جوان ہوتے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور پھر جب اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اور ان کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر جاندار کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔